بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی سوال جواب کی جو خصوصی نشست ہے اس میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ یہ سوال جواب کا سیشن 105 ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں، آڈیو میں بھی ہیں، تحریر میں بھی ہیں، 20 سے زائد سوالات ہیں۔ کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی آپ کے سامنے ان کے مکمل جوابات پیش کرنے کی کوشش ہے۔ پہلا سوال ہے جناب انیس الرحمن صاحب کا بستی سے۔ انہوں نے سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا، مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ ایک شخص ایک بلڈنگ کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنے والے کسٹمرز کو فلیٹ کی خریداری کے متعلق کمپنی کے اصول و ضوابط اور اسکیموں کی پوری جانکاری دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی اسکیموں میں لون کی اسکیم ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ لون ہی کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں، تو اب اس شخص کا لون کی تفصیلات فراہم کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلڈنگ کی کمپنی کی ملازمت جو وہ کر رہے ہیں یہ تو درست ہے، چونکہ یہ صرف لون پر ہی منحصر نہیں ہے، اور بھی اس کی خریداری سے متعلق کمپنی کے اصول و ضوابط اور اسکیموں کی جانکاری دیتے ہیں۔ لون بھی بیچ میں آ جاتا ہے بہت سے لوگ، اور لون کے بارے میں بھی مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے شرعی دائرے میں لون تک کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے۔ ضرورت کے تحت میں جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لون پہ قرضہ جبکہ اور جائز طریقے سے کوئی کام نہ چل رہا ہو تو مجبوری میں لون کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ لون کے بارے میں جب بتائے تو ترغیب کے انداز میں نہ بتائے، بلکہ حکم بتا دے کہ بھائی لون کے لیے آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، تب آپ جو ہے لون پر والی اسکیم پر عمل کیجئے گا۔ تو اگر اتنا کر دیتا ہے تو پھر اس کی ملازمت میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ورنہ لون کی اگر ترغیب دے کر کے بات کرے گا اور سب کے لیے ترغیب دے رہا ہے تو یہ گناہ کی بات ہوگی، یہ درست نہیں ہوگا۔ باقی ملازمت درست ہوگی جب تک کوئی دوسری ملازمت نہ ملے تو یہی غنیمت سمجھے۔ اگلا سوال فیصل کنگز، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے سلام کے بعد، مفتی صاحب اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے، جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیا اسی طرح باقی 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں دی؟ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی تورات، انجیل، زبور کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی کلام اللہ ہے، بعض کہتے ہیں ان کو کلام اللہ مجازن کہا جاتا ہے۔ باقی اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ تفصیل ملاحظہ کر لیں گے۔ اس میں اختلاف ہے، قرآن مجید کی کلام اللہ ہونے میں اتفاق ہے، باقی آسمانی کتابوں کو کلام اللہ کہنے میں اختلاف ہے۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ، ان کا کمنٹ میں سوال ہے کہ سعودی عرب میں جو حضرات ہیں، حنفی ہیں یا عمرے میں آنے والے لوگ ہیں، مدینہ منورہ حرم شریف میں ان کے لیے عصر کی نماز کا مسئلہ رہتا ہے۔ اگر وہ جماعت سے نماز پڑھیں تو حنفی مسلک کے مطابق نہیں ہوگی، اگر جماعت سے نہ پڑھیں تو اکیلے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جماعت سے نماز پڑھیں یا اکیلے پڑھیں؟ ان کے 2 سوال اور ہیں، اس کا جواب ہم پہلے دے دیتے ہیں۔ حنفی حضرات بھی عصر کی نماز حرمین شریفین میں جماعت سے پڑھیں گے، اور رہ گئی بات کہ وہ حنفی مسلک کے مطابق تو ٹائم ہوتا نہیں، تو حنفی مسلک میں خود اختلاف موجود ہے، اور اگرچہ عام جو ہے مفتابی قول یہی ہے کہ 2 مثل پر جب سورج 2 مثل ہو جائے، 2 ڈھل جائے دوپہر اور ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، تب جا کر کے عصر کی نماز شروع ہوتا ہے، لیکن صاحبین کے قول میں 1 مثل پر شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ہم صاحبین کے قول پر مسلک پہ عمل کریں گے، اور اس سے حنفیت سے نکلنا لازم نہیں آئے گا، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تمام علماء حنفی حضرات یہی کرتے ہیں کہ عصر کی نماز وہ جماعت سے ہی پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا تیمم ماربل اور ٹائلز پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایسے مقامات جہاں کہ کچھ مہینے مسلسل برف پڑتی ہو، مریض و مسافر اور ضرورت مند تیمم کیسے کریں؟ تیمم کن پر کیا جا سکتا ہے بتائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ ماربل اور ٹائلز، ماربل پر تو پتھر ہی ہے، وہ پتھر پہ تیمم بلا شبہ درست ہے۔ ٹائلز کا مسئلہ کچھ اور ہے، ٹائلز میں جو دوسری سائڈ ہوتی ہے،
جو چکنی نہیں ہوتی ہے اس پر تو آپ تیمم کر ہی سکتے ہیں، لیکن جو چکنی سائیڈ میں چونکہ اس میں کوئی مسالے وغیرہ کے ذریعے اس کو چکنا کرتے ہیں، اس پہ جو ہے تیمم درست نہیں ہوگا۔ باقی تیمم کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے، مورنگ، پتھر، گٹی اور جو ہے کنکر، کسی بھی چیز پہ اس پہ مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اور اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں دستیاب ہے تو کہیں سے جو ہے زحمت کر کے ایک مرتبہ لے لیں، ہمیشہ اسی پہ تیمم کرتے رہیں، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، اور بشرطے کہ آپ تیمم کے دائرے میں آ گئے ہوں۔ بعض دفعہ گرم پانی نقصان نہیں کر رہا ہے تو پھر تیمم کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا سوال انہی کا ہے کہ فرماتی ہیں کہ اگر ڈائلیسس کا مریض غسیل الکلہ یا غسیل الکلہ، خون کی صفائی جو مشین کے ذریعے ہوتی ہے، کہ دوران 4 گھنٹے سے زیادہ مسلسل بستر پر لیٹا رہنا پڑتا ہے، اس دوران ایک نماز ضرور آتی ہے لیکن بیڈ قبلہ رخ نہیں ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی یا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر نماز پر قدرت ہے لیکن قبلے پر قدرت کسی وجہ سے نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اکیلے سے گھوم نہیں سکتے ہیں، تو بغیر قبلے کی رخ کے بھی نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی، دہرانا بھی نہیں پڑے گی۔ اگلا سوال حافظ محمد عثمان صاحب، پکا باغ امروہہ، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے سلام کے بعد اس ویڈیو میں بیان کی گئی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ ویڈیو ہے جس میں مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے تزوج الودود الولود پر کچھ تشریح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ تزوج الودود الولود کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جن لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ، جن عورتوں سے نکاح کرو، تو ان میں تمہاری کوشش اپنی یہ ہونی چاہیے کہ وہ خواتین جن کو اپنے نکاح میں لاؤ وہ خوب محبت کرنے والی بھی ہوں اور ان کے ہاں بچے بھی خوب ہوتے ہوں۔ یہ خاندان سے پتہ چل جاتا ہے اور ان کے رشتہ داروں سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں سے، کہ ان کے ہاں جو ہے ماشاءاللہ بہت نباہ ہوتا ہے، بہت محبتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں جو ہے عورتوں کے بچے بھی خوب ہوتے ہیں، تو ایسی عورتوں کو نکاح میں لانا چاہیے۔ مجبوری کی بات اور ہے کہ کوئی اس طرح کی عورت نہیں ملتی یا پتہ نہیں چل پایا تو بات الگ ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو اور ریکارڈ کرائیں گے، اس میں آپ تفصیل سنیے گا۔ اگلا سوال زید اعظمی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ عام نمازوں میں سجدے والی صورتوں کا پڑھنا کیسا ہے، جبکہ بعض حضرات مسبوق بھی ہوں گے، بعض حضرات وضو خانے پر ہوں گے؟ اس کا جواب برائے کرم بس یوں ہی یعنی ریکارڈ کر کے بھیج دیں، یا جو بھی صورت آپ کے یہاں ہوں، ہمیں دلائل نہیں چاہیے، صرف مسئلہ کا جواب چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ عام نمازوں میں سجدے والی صورت کا مطلب جن صورتوں میں آیت سجدہ آتا ہے ان کو سری نماز میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ لوگ جان نہیں پائیں گے اور لوگ خامخواہ تشویش میں پڑیں گے۔ اگر آپ سجدے میں جائیں گے، لوگ جو ہے رکوع میں ہوں گے، یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ لیکن جہری نمازوں میں آیت سجدہ پر جب امام صاحب سجدے میں جائیں گے اور آیت سجدہ بھی زور سے پڑھی گئی ہوگی تو اس میں حرج نہیں ہوگا، بلکہ جو نماز ایسی ہیں جن میں سورہ سجدہ وغیرہ پڑھنا سنت ہے، جیسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں، تو اس میں بلا شبہ سجدے والی صورت جو الف لام میم الف لام میم سجدہ ہے اس کو پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو اس وجہ سے کہ لوگ مسبوق ہیں اور وضو خانے میں کچھ ہیں، اس وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ لوگوں کو مسئلے سے واقف کرایا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسبوق کو وہ رکعت ہی مل جاتی ہے تو اس کو تو سجدہ بھی مل گیا، چاہے آیت سجدہ کے بعد وہ سجدہ کر سکا ہو یا نہ کر سکا ہو امام کے ساتھ میں، اور اگر وہ رکعت چھوٹ گئی جس رکعت کو میں امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی تھی اور مسبوق بعد میں شامل ہوا تو خارج میں اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، یا جو ہے نماز میں شامل ہی نہیں ہوا، آیت سجدہ سنی، اس کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھنے کے جو احکام ہیں اس سے ملتے جلتے اس کے احکام ہیں، وہ تو اس لیے مسبوق اور جو ہے جو لوگ وضو خانے وغیرہ میں ہیں ان کو آیت سجدہ جو امام صاحب کے سننے کی وجہ سے پریشانی ہوگی، سجدہ کرنے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مسئلے کسی لا علمی یہ پریشانی کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ موٹے موٹے مسئلے امام صاحب بیان کر دیں مجمع میں، انشاءاللہ پھر آگے لوگ جو ہے اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ اگلا سوال جناب فہد ملک صاحب کہتے ہیں بار میں اکاؤنٹ کا کام کرنا کیسا ہے؟ یہ بار جو ہے یہ خود قیامت کے دن ایک بار بن کر کے سامنے آئے گا، یہ گناہ کے اڈے ہوتے ہیں، ان میں اکاؤنٹنٹ بننا بھی درست نہیں ہے، مکروہ ہے کم از کم۔
ورنہ اکاؤنٹ میں فی نفسی اکاؤنٹنٹ بننے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کراہت سے تو خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ ملوث ہوگا، کم از کم ان کا اعانت کرنے کا گناہ پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی جائز ملازمت کہیں اور مل رہی ہو تو اس کو تلاش کریں، اور جب تک جائز ملازمت نہیں مل جاتی ہے مجبوری میں اس میں کام کر لیں اکاؤنٹ کا، لیکن چھوڑنے کی نیت رکھیں، توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ اگلا سوال جناب شمیم خان، انہوں نے وراثت بانٹنے سے متعلق ایک آڈیو میں سوال کیا ہے، ہم آخر میں ان کی آڈیو سن کر کے اس کا جواب دیں گے۔ اگلا سوال ہے حافظ عتیق الرحمن صاحب فتح پور، انہوں نے کاروبار میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے متعلق ایک آڈیو میں سوال کیا ہے، ان کا سوال بھی ہم آخر میں آڈیو سن کر کے پھر جواب دیں گے اسی نشست میں انشاءاللہ ابھی۔ اگلا سوال جناب عباس صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ تھا، اگر استنجا کرنے کے بعد کسی وجہ سے اگر پانی نہیں ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے جس وجہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی کوئی نہیں لے پایا، پھر وہ کسی طرح سے سکھا کر کے کسی کپڑے یا ٹشو سے پورا پوچھ کر اتنا یقین آ گیا کہ اب کچھ بھی کہیں بھی کوئی نمی وغیرہ کچھ نہیں، پھر اس حالت میں وضو کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی کیا؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی، اس نے ناپاکی جب جسم پر رہی نہیں تو اس کے بعد وضو کر کے نماز ہو جائے گی۔ جناب مجاہد الہی صاحب کانپور، کہتے ہیں بریلوی مسلک کے مدرسے میں چندہ دینا کیسا ہے؟ بھائی ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جائے، اگر آپ بریلوی مسلک کے مدرسے کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو خوشی سے دیں، اگر صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ اگلا سوال عبدالاحد احمد صاحب، کہتے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب میں صبح شام کے یہ اذکار اور دعائیں اسی کتاب سے پڑھتا ہوں، کتاب کا نام ہے حصن المسلم، سعودی وغیرہ سے حجاج عمرہ کرنے والوں کو، حاجیوں کو بھی یہ کتاب پیش کی جاتی ہے، حصن المسلم، یہ کتاب معتبر ہے، اور اس سے جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں صبح شام کی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، دعا بھی ٹھیک ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب فرض عین علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کسی عالم کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں میرے مفتی صاحب چلے گئے تو کیا میں مولانا صاحب سے پڑھ سکتا ہوں؟ اپنے سے زیادہ کسی بھی علم والے سے پڑھ سکتے ہیں، عالم ہونا بھی پورا شرط نہیں ہے، کسی بھی اپنے سے زیادہ علم والے سے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اگلا سوال جناب محمد سفیان صاحب، کہتے ہیں صدقہ کرنا یا اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرنا، ان دونوں میں سے کیا زیادہ افضل ہے؟ ہم نے تو اپنوں پر خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ رشتہ داروں پر جو غریب ہیں ان پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے، کہ صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں میں محتاج زیادہ ہے، محرم رشتہ داروں میں، اور جن پر نفقہ واجب ہے وہ تو الگ بات ہے، باپ پر کا خرچہ واجب ہے، بیوی کا خرچہ واجب ہے، تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو نفقہ ہے۔ لیکن اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہے بہن ہے، دوسری جگہ ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، اسی طریقے سے پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، جن کا نفقہ فی الحال واجب نہیں ہے، ان کو صدقہ کرنا، ان کو جو ہے خدمت کرنا ان کی، یہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ باقی اور اس سے زیادہ محتاج لوگ ہوں گے کہیں تو ان کو دینے میں پھر زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ حاجت کے ذاتی کے اعتبار سے حکم بدل جائے گا کہ زیادہ محتاج کون لوگ ہیں، تو زیادہ محتاج کی محتاجی پہلے دور کی جاتی ہے۔ اگلا سوال جناب طلحہ صدیقی صاحب، انہوں نے ایک آڈیو میں داڑھی میں خشکی ہو جانے سے متعلق پوچھا ہے، انشاءاللہ ان کی آڈیو ہم اخیر میں سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ اگلا سوال عمیر مدنی صاحب، سلام کی بات، کہتے ہیں کیا شریعت کے حساب سے جو مالدار ہیں وہ بی ڈی مارکیٹ سے جاکٹ یا گرم کپڑے خرید سکتے ہیں؟ بی ڈی مارکیٹ میں منع نہیں ہوتا ہے کہ غریب ہی خریدے اور جو ہے مالدار نہ خریدیں، یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ کپڑے سستے ملتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو کلو کے اعتبار سے خرید کر کے پھر بیچتے ہیں، اس میں اچھے برے سب طرح کے کپڑے آ جاتے ہیں، اور مالدار غریب متوسط سب خرید سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، مالدار بھی خرید سکتے ہیں، شرعاً بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب عبداللہ صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک وضو سے کتنے وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا آپ کے وضو میں جتنا دم ہو، آپ کا وضو اگر باقی رہتا ہے 24 گھنٹہ تو آپ 24 گھنٹے کی ساری نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اگلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ جو ہے ہر فرض نماز سے پہلے آپ تازہ وضو کر لیں،
جیسے تازہ روٹی اچھی لگتی ہے نا، باسی روٹی نہیں اچھی لگتی، لیکن نہ پیٹ اس سے بھی بھر جاتا ہے۔ تو نماز تو ہو جائے گی پرانے وضو سے بھی، لیکن تازہ وضو کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگلا سوال محمد شاداب کہتے ہیں سب خیریت ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا پاکی ناپاکی کے تعلق سے۔ نیٹ چلانے میں کبھی کوئی گندی فوٹو یا گندی ویڈیو آ جاتی ہے، یا کبھی کچھ سوچ لیتے ہیں تو اس کو دیکھ کے یا سوچ کے میرے پانی نکل آتا ہے، تو یہ چیز پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ جب ہم دکان پر ہوتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہے، تو میرا دل نہیں بھرتا ہے نماز پڑھنے کو، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ یہ سب کی وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے، اور جب ہم نہاتے ہیں تو پورے کپڑے بدلتے ہیں، تو میرے پورے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا پھر جس جگہ ناپاکی لگی ہو صرف وہی ناپاک ہوتی ہے؟ اسی میں ایک سوال اور تھا مفتی صاحب، اگر استنجا کرنے میں 1-2 بوند پڑ جائے کپڑے یا بدن پر تو کیا غسل کرنا فرض ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے جتنے مسئلے اس میں پوچھے ہیں کہ گندی ویڈیو وغیرہ پر نظر پڑنے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاکی نکل آتی ہے عضو سے، یا مثلا جو ہے 1-8 بوند پڑ جاتی ہے استنجا کرنے میں، یا جب نہاتے ہیں تو اس میں کپڑوں میں چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اور نہانا بھی واجب نہیں ہوتا۔ کسی بھی مسئلے میں آپ کو نہانا نہیں ہے، اس مسئلے میں جو آپ نے پوچھے ہیں۔ البتہ جب نہانا جب ہی واجب ہوتا ہے جب لذت کے ساتھ کود کر کے عضو سے مادہ نکلے گا، جس کو منی کہتے ہیں، تبھی غسل کرنا واجب ہوگا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے لیسدار پانی نکلتا ہے وہ پیشاب کے حکم میں ہوتا ہے، اس کو دھو لیں اور نماز پڑھیں۔ آپ کے لیے نماز قضا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، آپ جائیں استنجا کریں، جہاں گندگی لگی ہوئی ہے دکھ رہی ہے تو اس کو دھو لیں، اور اگر گندگی لگے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر 1 روپے سے کم ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اطمینان سے بعد میں دھو لیجیے گا۔ قضا بہرحال نماز کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، اور تمام صورتوں میں نہانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب نجیب خاں جامعی کہتے ہیں ایک سوال ہے کہ دکان کی کتاب پر 10 بیویوں کی کہانی، میلاد اصغر، میلاد اکبر، سیدوں کی کہانی، اس طرح کی کتابیں بیچنا کیسا ہے؟ کیا ہم اس طرح کی کتابیں بیچ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں غیر معتبر ہیں، اور غیر معتبر کتابیں بیچنا یہ جو ہے غلط علم کو پھیلانے کے حکم میں ہے، اور اشاعت فاحشہ اور غلط چیز پھیلانا، اس کا ذریعہ بننا یہ منع ہے، اس لیے ایسی کتابوں کا بیچنا کم از کم مکروہ ہوگا۔ اگلا سوال زرینہ بیگم بھیونڈی کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شیعوں کے تمام فرقے کافر ہیں یا کچھ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جو فرقے کفریہ عقائد رکھیں گے وہی فرقے کافر ہوں گے۔ شیعوں میں کم از کم 32 فرقے ہیں، سب کافر نہیں ہیں۔ اب مثلا جو شیعہ تفضیلیہ ہے، حالانکہ ان کا وجود کم ہے، جو صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام افضل ہے باقی صحابہ کے مقابلے میں، اور باقی یہ نہیں کہتے کہ صحابہ مرتد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت بھی نہیں لگاتے، قرآن کو بھی صحیح مانتے ہیں، ائمہ اثنا عشریہ کو نبی سے بڑھ کر نہیں مانتے، تو یہ سب کافر نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو ہے سارے شیعوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اگلا سوال نشاط پروین بمبئی سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا سنا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جماعت جو اللہ کی راہ میں نکالی وہ مستورات کے ساتھ بیرون ملک کے لیے نکالی، کیا یہ بات ان کی صحیح ہے اور میں بھی بیرون ملک جماعت میں جا سکتی ہوں؟ آپ کو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بیان بھیجنا ہوگا تبھی بات کی وضاحت ہو سکے گی، اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت کی ترتیب بنائی ہے جس میں مستورات کی ترتیب بھی بعد میں جوڑ دی گئی ہے، وہ تو مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجودہ جماعت کی ترتیب تو اس طرح کی تھی ہی نہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب نے بطور حوالے کے اس طرح کہا ہو کہ حبشہ کی طرف جو مکہ مکرمہ سے خواتین کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی تھی اسی کو پہلی جماعت کہہ دیا ہو کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلی تھی، اس سے آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہو، یہ ممکن ہے یہ بات انہوں نے فرمائی ہو۔ اگلا سوال ہے جناب ابو سعید اعظمی صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ بڑا تشفی بخش جواب دیتے ہیں، اگر تھوڑی اور وضاحت ہو اس معنی میں کہ حوالے بھی کتب سے کچھ پیش کریں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ جی وہ آپ کا اچھا مشورہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب مسائل کو بیان کرنے اور مسائل کو ہی ایک ویڈیو میں ذکر کرنے کا وقت تنگ ہو جاتا ہے، اور دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی تو بعض ویڈیو میں دلائل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے،
اور دارالفتہ میں جو تحریری سوالات آتے ہیں ان پر تو مدلل حوالے کے ساتھ جواب دیتے ہی ہیں، اور اس میں چونکہ عوام ہمارے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ ان کو مسئلے کا علم ہو جائے، تو اس لیے ان کو مسائل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک کو اوپر والا کہنا گناہ ہے؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اوپر والے کا کرم ہے، جبکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی ہاں، اللہ ہر جگہ موجود بھی ہے، اور اوپر والے سے مراد ہوتا ہے عرش والا، کہ عرش کا جو مالک ہے اس کا کرم ہے، اس لیے اس تعویل کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور بعض حدیثوں سے اس کا جو ہے نظیر بھی ملتی ہے اس طرح کی، کسی باندی کا تذکرہ کہ اوپر والا اس نے کہا تو جو ہے کہا کہ یہ مومن ہے۔ دوسرا سوال، ایک امام جو نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہو اور نبی کو عالم الغیب مانتا ہو، کیا اس کی اقتداء میں مستقل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس طرح کے غلو کے عقیدے ہیں، بریلوی حضرات اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن وہ تعویل کر کے کہتے ہیں، ایک دم بشریت کا انکار نہیں کرتے اور ایک دم جو ہے اللہ کی طرح عالم الغیب نہیں مانتے، اس لیے کافر کہنے میں اپنے علماء احتیاط کرتے ہیں۔ مستقل نماز تو بہرحال نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھار پڑھ لی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، بعض اپنے علماء کہتے ہیں دہرا لینا چاہیے۔ انہی کا آخری سوال ہے، اگر کوئی ہجے سے سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ ہجے سے تلاوت کو تلاوت نہیں کہتے، اور جب تک آیت سجدہ کی تلاوت نہ ہو اس وقت تک جو ہے سجدہ بھی واجب نہیں ہوتا، لہذا ہجے سے اگر کوئی پڑھے گا، پورا جملہ ایک ساتھ ادا نہیں کرے گا تو سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوگا۔ اب آئیے جن کی جو ہے جن کے آڈیو پر جو ہے سوالات تھے، ہم ان کی آڈیو سن کر کے ان کے جوابات دیتے ہیں، آڈیو سنتے جاتے ہیں اور جواب دیتے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جس میں نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا ہے، اب اس کو کاروبار کے اعتبار سے اس کو یوز کروں اور اس کے ٹائم پہ بھر دوں، اس کا پیسہ 1 مہینے کے بھرنے کے لیے دیتی ہے کریڈٹ کارڈ، نکال لو 1 مہینے کے اندر بھر دو اس کو، پھر دوسرے دن یا اسی دن نکال لو، پھر یوز کرو، پھر ٹائم سے بھر دو، تو اس کا کاروبار میں کریڈٹ کارڈ یوز کرنا کیسا ہے؟ جی، جواب یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں اگر سود سے بچنے کی شکل بن جائے کہ آپ نے اس کا استعمال کیا اور اتنی جلدی جو ہے آپ نے اس کو بھر دیا جو پیسہ استعمال کیا تھا کہ اس کو سود نہیں دینا پڑا، تو پھر اس طرح کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ سوال تو نہیں کہہ سکتے، بس ایک بات پوچھنی ہے، وہ یہ کہ داڑھی میں میری کھجلی بہت ہو رہی ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے روسی جو ہے وہ ہو گئی ہے، جیسے سر میں ہو جاتی ہے، ویسے داڑھی میں دکھ بھی رہی ہے تھوڑی تھوڑی سفید رنگ کی جو ہوتی ہے، وائٹ کلر کی، روسی بولتے ہیں جس کو، تو ہمیں لگ رہا ہے اسی وجہ سے خیر بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، تو اس سے بڑی دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہٹا تو سکتے نہیں، کاٹ تو سکتے نہیں، تو ہم نے اگر کسی داڑھی والے سے پوچھا جائے، پھر اس سے اچھا مفتی صاحب کا نمبر ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے، تو اس کے لیے بتائیے، بڑی الجھن ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تیل لگائیں، کنڈیشنر، شیمپو، کیا کریں؟ کچھ دیسی نسخہ بتا دیجیے جس سے آرام مل جائے، بہت زیادہ مطلب کھجلی ہو رہی ہے اور برداشت کے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں میری مدد کریے آپ۔ دیکھیے، اس کے لیے شیمپو کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے، اور جو ہے ایک دیسی نسخہ یہ ہے کہ تھوڑے سے دہی میں ایک لیمو آدھا کاٹ کے اس میں دہی میں ملا لے، پھینٹ لے اس کو، اور پھر اس کو جو ہے داڑھی میں اپنے مل لے، 5-10 منٹ تک اس کو اسی طرح لگائے رہیں اور پھر اس کو دھو لیں۔ اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو 2-3 مرتبہ میں آپ کی خشکی بالکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد گری کا تیل وغیرہ لگا لیا کریں۔ یہ تو مسئلے کی نہیں، بلکہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سوال تو نہیں، لیکن ایک چیز پوچھنی ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ، اور ورنہ کسی حکیم سے رجوع کریں۔ اب ایک سوال اور وراثت سے متعلق آڈیو کا رہ گیا۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو 3 لڑکے تھے، تو جو بڑا والا لڑکا تھا ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر اس کے کچھ دن کے بعد میں مطلب ان کے جس کی شادی ہوئی تھی بڑے بیٹے کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ان کی جو بہو ہے وہ بہو کی شادی انہی کے دوسرے لڑکے سے ہو گئی، یعنی جو دیور تھا دیور سے ہو گئی، اور پھر کچھ دن کے بعد ان سے بھی بچے ہوئے۔ پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لڑکی پہلے شوہر سے ہوئی تھی، اب وہ لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ جو دادا تھے، وہ لڑکی کے جو دادا تھے اس کا بھی انتقال ہو گیا، مطلب وہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ پوتی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے وہ 2 لڑکے حیات ہیں، تو اب یہ وراثت کی تقسیم مطلب کس طرح ہوگی؟ کیونکہ وہ جو ابھی جو عورت ہے
وہ बोल रही हैं कि मतलब वो लड़की जिसका इंतकाल हो गया है उसका भी विरासत में हिस्सा होता है। तो पहले शौहर से जो लड़की थी उसका इंतकाल हो गया है और वो दादा का भी इंतकाल हो गया है, और दादा की जिंदगी में मतलब वो लड़की के बाप का इंतकाल हो गया था। तो अब इसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? क्या वो लड़की उसके हिस्सेदार होती है, और अगर होती है तो उसका हिस्सा किसको दिया जाएगा क्या? और हाँ मुफ्ती साहब, दूसरी बात इसी के साथ ये भी है कि वो दादा ने मतलब ऐसे जवानी वसीयत किया था अपने दोनों लड़कों से कि ये पोती को भी जो है ना हिस्सा देना। तो और वो पोती का इंतकाल भी लगभग हुआ है 30-32 साल की उम्र में, उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो आंखों से माजूर थी इसके लिए। तो अब ये ज़रा आप मेहरबानी करके इसकी वजाहत फरमाएं कि उसका हिस्सा बनता है या नहीं। देखिए, दादा की विरासत में तो पोती का हिस्सा नहीं बनेगा, 2 लड़के ज़िंदा हैं, उन्हीं 2 लड़कों का हक़ होगा, इसका हक़ नहीं होगा। बाकी जो बेटा यानी उसका वालिद, जो लड़की इंतकाल कर गई है, उसके बाप जो है पहले इंतकाल कर गए थे दादा की ज़िंदगी में, तो दादा की विरासत में उस लड़के का भी हिस्सा नहीं होगा, लिहाजा जो है पोती का भी हिस्सा नहीं होगा। अलबत्ता दादा ने जो वसीयत की है उस वसीयत के रूह से 1/3 जो है ये पोती को मिलना चाहिए, विरासत के रूह से नहीं, वसीयत के रूह से। बाकी इसको किसी दारुल इफ्ता में जाके अच्छी तरह समझ लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये थे आपके सवालात जवाबात, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।